وہ ایک بہت سیاہ اور تاریک کوٹری تھی، اس قدر تاریک کہ کوئی انسان اپنا ہاتھ نگاہوں کے سامنے لاتا تو اسے دیکھ نہ پاتا۔ اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا چاہا، لیکن کسی بھی جانب سے روشنی کی رمق نے ساتھ نہ دیا۔ سب کچھ جیسے تاریکی نے سالم نگل لیا تھا، کچھ بھی کسی بھی جانب باقی نہ رہا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو چھوا، اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، ان پھٹے حصوں پر تازہ خون کے نشانات بھی موجود تھے، یوں جیسے وہ بری طرح زخمی کی گئی ہوں یا اسے کچلنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہو۔ اگلے ہی پل اسے اپنے تازہ لگے زخموں میں جلن سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہذیانی انداز میں اپنے زخم کھرچ ڈالے تو انگلیاں خون سے بھر گئیں۔ اس نے ڈر کے اس خون کو اپنے گندے لباس سے صاف کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ تاریک کوٹھڑی میں اس کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، خوف زدہ تھی، اندیکھا سا جماتا ہوا خوف تھا۔ اس نے سر سے پیر تک اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا، لیکن کسی بھی طرح اور کسی بھی طرف دروازہ دکھائی نہ دیا۔ ہر دروازہ گویا اس سے خفا ہو کر اپنا رخ موڑ چکا تھا۔ وہ سیاہی کے بے رحم سے دائرے میں چکر کاٹ رہی تھی اور کاٹتے ہی جا رہی تھی۔ اگلے ہی پل اسے کسی کی نگاہیں اس اندھیر کال کوٹری میں بھی خود پر محسوس ہوئیں تو وہ اپنی جگہ ہی ساکت ہو گئی، یوں گویا جسم سے آخری قطرہ تک کسی نے سینچ ڈالا ہو۔ بس ایک لمحے میں اس کا سارا وجود گلیشیئر بن گیا تھا، سفید، یخ، بے جان۔ اور جیسے ہی ایک ہاتھ اندھیرے میں اس کی گردن دبوچنے کے لیے آگے بڑھا، وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے زردی مائل سا کمرہ دم سادھے کھڑا تھا، پسینے کے باعث بال چہرے اور گردن پر جا بجا لٹوں کی صورت میں چپکے ہوئے تھے۔ سانسیں یوں چل رہی تھیں کہ گویا وہ مسافتیں بھاگ کر عبور کرتی یہاں تک پہنچی ہو۔ اس کی پیشانی پسینے میں شرابور تھی، ہتھیلیوں نے مٹھی میں لحاف جکڑ رکھا تھا اور وہ خود میں سمٹی ہوئی بستر پر کسی کمزور پتے کی مانند لرز رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھ نگاہوں کے سامنے کیے، تھکن زدہ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، وہ ان خوابوں کا سامنا کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر کیوں وہ ان خوابوں سے ہمیشہ روتی ہوئی اٹھتی تھی؟ وہ ان آنسوؤں سے، ان خوابوں سے، اس زندگی سے تھکی ہوئی لگ رہی تھی، تھکی ہوئی زرد سی، بالکل اپنے کمرے میں روشن زرد لیمپ کی روشنی جیسی، کمزور، مدھم، خوفزدہ سی۔ سیاہ رات اپنی منزلوں سے سفر کرتی صبح کی جامنی سے مزاج میں داخل ہو رہی تھی۔ رات اور صبح کا گہرا نیلا سا امتزاج ساری کائنات کو سحر زدہ کیے ہوئے تھا۔ دور کہیں مؤذن نیند کی قربانی دے کر بارگاہ عزدی میں کھڑا تھا، اپنی صدا سے لوگوں پر چھائی نیند کی کثافت زائل کر رہا تھا۔ ساری کائنات نے اس پکار پر لبیک کہا، شبنم کے قطروں سے باوضو ہو کر، خود کو بھگو کر۔ وہ بھی گہرے اندھیرے میں نماز ادا کر رہی تھی۔ سیاہ دوپٹے کے بال میں اس کے شفاف چہرہ دمک رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے ہلتے لبوں نے دعا مانگی، پھر اس نے گردن دائیں اور بائیں جانب پھیر کر اپنے آس پاس سلامتی بکھیرتی۔ زیر لب مدھم آواز میں تسبیح پڑھتے اس نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ دعا مانگنے کے بعد وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ جائے نماز پر تہہ کر کے بیڈ کے ساتھ لگی ٹیبل پر رکھی۔ کمرے میں روشن لیمپ کی زرد روشنی بکھری ہوئی تھی، ایسے کہ ہر شے پر زردی مائل سا رنگ چڑھا تھا۔ اس کا سنگل بیڈ ایک جانب دیوار سے لگا تھا، اس کے عین اوپر کانچ کی کھڑکی تھی اور ساتھ ہی چھوٹے ٹیبل پر پانی کا جگ، چند کتابیں اور زرد سا لیمپ روشن تھا۔ گردن دوسری جانب گھما کر دیکھا جاتا تو اندازہ ہوتا کہ وہ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس میں گھٹن کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ دیوار میں جڑی لکڑی کی الماری کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے ایک نگاہ کانچ کی کھڑکی پر ڈالی۔ فجر کا اندھیرا اب کے آہستہ آہستہ سمٹنے لگا، یوں جیسے سیاہی کو نامحسوس طریقے سے نگل گیا ہو۔ اس نے الماری کھول کر اندر سے اپنا دوپٹہ نکالا اور سر پر اوڑھی چادر اتاری، پھر اسے تہہ کر کے سلیقے سے الماری میں رکھا اور اس کا کھلا پٹ بند کرتی پلٹ گئی۔ اس کا رخ اب کے کمرے سے باہر کی جانب تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر گلاب اور موتیے کی خوشبو اپنی سانس کے اندر اندر اتاری۔ اس کے اندر بے ساختہ ہی تازگی سی بھر گئی۔ کچے بنے صحن میں گلاب اور موتی کی خوشبو مٹی کی سوندھی مہک کے ساتھ تحلیل ہوئے پورے گھر میں بکھری تھی۔ کیا یوں میں لگی گھاس پر شبنم کے قطرے اب تک تازہ تھے؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر سیاہ بالوں کے جوڑے میں گوندھا اور آگے بڑھ کر جامنی سی روشنی میں اب کہ اس کا چہرہ واضح تھا، شفاف سا دودھیا چہرہ بہت پیاری سی ساخت لیے ہوئی تھا، ایسے کہ اس کے رخساروں کی ہڈی ہلکی سی اونچی تھی، اس کے چہرے کی مزید خوبصورتی بخش رہی تھی۔ ستوا ناک، باریک سے بنے ہونٹ اور گھنگریالے پلکوں سے سجی سیاہ آنکھیں، لیکن یہ محض اس کے ماورائی سے نقوش نہیں تھے،
جو اسے منفرد بنائے تھے۔ یہ تو ان نقوش میں گھلے تاثرات تھے جو اسے ہزاروں میں ممتاز کرتے تھے۔ اس نے جوڑا باندھ کر ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر کمرے کے بند دروازے پر دستک دی۔ صوفیہ بھی جائے نماز پر بیٹھی اپنی مناجات میں مشغول تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور پھر واپس پلٹ آئی۔ ان کے گھر کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ اسے سمجھنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ داخلی دروازے سے اندر داخل ہو کر دیکھنا چاہا تو بڑے حصے پر پھیلا کچا سا ٹکڑا نگاہوں کے سامنے آتا۔ اس کچے ٹکڑے میں کیاریاں لگی تھیں اور کئی گملے ایک قطار میں رکھے گئے تھے۔ اسی قطار کے دائیں جانب ایک بیسن بھی تھا اور اس کے عین اوپر آئینہ لگایا گیا تھا۔ داخلی دروازے سے برآمدے تک جاتی روش پکی تھی۔ پھر اونچے ستونوں پر جمع قدیم سا برآمدہ مکمل سفیدی کا لباس اوڑھے کھڑا تھا۔ اس جگہ سے سفید ٹائلز کا فرش کمروں تک جاتا تھا۔ برآمدے کے اندر ہی دو کشادہ سے کمرے تھے جن کے دروازے فی الحال بند تھے۔ دائیں جانب کی سیدھ میں دیکھا جاتا تو آپ کو ایک چھوٹا لیکن نفیس سا کچن واضح طور پر دکھائی دے جاتا۔ اس کچن میں کام کرتی نازنین کا دایاں حصہ ہی برآمدے سے دیکھنے والے پر واضح ہو سکتا تھا۔ اس کی مخالف سمت میں چہرہ موڑ کر اگر جو آپ دیکھو تو اندازہ ہو کہ گھر کی چار دیواری بھی خاصی بلند تھی۔ کمرے سے ذرا فاصلے پر پیچھے کی جانب چھوٹی سی گلی دی گئی تھی کہ جدھر کپڑے وغیرہ دھو کر سکھائے جانے کا انتظام تھا۔ اسی گلی میں نازنین کے کمرے کی کھڑکی بھی کھلا کرتی تھی۔ وہ گھر بلا شبہ قدیم اور ذرا جدید سے طرز کا تھا۔ اس کا ایک حصہ نیا اور یخ تھا اور دوسرا پرانا اور نرم گرم سا۔ فجر کو بیتے وقت ہو چکا تھا اور اب کے صوفیہ اپنے برآمدے میں لگے تخت پر بیٹھی قرآن کے ورق الٹ رہی تھی۔ اس نے چائے بنا کر ان کے سامنے رکھی اور خود بھی ناشتہ لیے وہیں تخت پر بیٹھ گئی۔ وجی سو رہا ہے امی، کالج نہیں جانا کیا اس نے نفاست سے نوالا چباتے ہوئے ان سے پوچھا۔ انہوں نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا اور پھر قرآن کو بلند کر کے آنکھوں سے لگایا اور واپس رکھتے ہوئے بولی، رات بہت تیز بخار تھا اسے، منع بھی کیا تھا میں نے کہ اس کی سردی میں اور جاتی گرمیوں کی بارش میں نہ نہائے، لیکن یہ لڑکا میری بات مانے بھی تو صحیح نا۔ نازنین ہولے سے مسکرائی۔ وجدان کی حرکتیں بھلا اس سے کب چھپی ہوئی تھیں؟ وہ اسے کس منہ سے بارش میں بھیگنے سے منع کرتی کہ وہ تو خود بوچھاڑ دیکھ کر مچل جایا کرتی تھی۔ تمہاری وجہ سے بگڑتا جا رہا ہے، منع کرو تب بھی تنگ کر کے کہتا ہے کہ نازنین پھپھو بھی تو نہاتی ہیں بارش میں، اب انہیں کیوں منع نہیں کرتے؟ اب میں اسے کیا بتاؤں کہ اس کی نازنین پھپھو کو تو اس سے بھی زیادہ ضدی اور اڑیل ہے۔ لیکن اب کہ وہ ہنس پڑی، اٹھے رخساروں میں گلاب سے کھل گئے تھے۔ وہ اسے بہت کم ہنسا کرتی تھی۔ سمجھاؤ ذرا اسے کچھ نازو۔ جی امی میں سمجھاؤں گی، وہ میری بات کا انکار نہیں کیا کرتا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اچھا آج کب تک آؤ گی یونیورسٹی سے؟ اپنے وقت پر ہی کیوں؟ اس کے آبرو استفہامیہ سے اکٹھے ہوئے تھے۔ امی کا ایسا سوال غیر متوقع سا تھا۔ آج ذرا جلدی آ جانا، انہوں نے اس سے نگاہوں میں لائے بغیر آہستہ سے کہا تو اس نے بغور ان کا چہرہ چانچا، پھر سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ سنجیدہ سی سیاہ آنکھیں پلٹ آئیں، نقوش میں کھلی نرمی سمٹ گئی۔ شائستہ بھابھی بتا رہی تھی کہ وہ لوگ آج جائیں گے دعوت دینے۔ رضا کی شادی ہے نا بیٹا؟ یہ جملہ پچھلے جملے سے زیادہ مدھم تھا، لیکن پھر بھی نازنین نے اس سے بآسانی سن لیا۔ ٹھیک، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ تم ذرا وقت سے پہلے آ جانا نازنین، یوں اس طرح اچھا نہیں لگتا پھر۔ اگر انہوں نے پہلے سے آگاہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہاری موجودگی یقینی طور پر چاہتے ہیں۔ وہ اس کا ہر روپ پہچانتی تھی، اس لیے یہ وضاحت بھی بے حد کمزور سی آواز میں دی۔ اس نے گہرا سانس آیا اور پھر خاموشی سے ناشتے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فجر کی ٹھنڈک میں تحلیل ہوئی پاکیزگی اب کہ آہستہ آہستہ جھٹی جا رہی تھی، اور یہ قدیم سے جدید گھر اس تبدیلی کو بخوبی بھانپ لیا کرتا تھا، چاہے وہ کیاریوں میں لگے پودے ہوں یا پھر لہلہاتے گلاب، شبنم سے بھیگی کچی مٹی ہو یا پھر سائڈ ٹیبل پر رکھی کتابیں۔ اس کے آس پاس سانس لیتی ہر شے جانتی تھی کہ نازنین انصاری کو کیا چیز ناگوار گزرتی تھی اور کیا چیز خوشگوار۔ اس نے بھی اب کے جوڑے سے بالوں کو آزاد کیا اور ایک بار پھر سے گہرا سانس اپنی پونی کے لیے تیار ہونے لگی۔ وہ کان کے پیچھے سیاہ لچکتی لٹ اڑستی لائبریری میں داخل ہوئی۔ لائبریری ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سر اٹھائے کھڑی تھی، ایسے کہ اس کی ایک دیوار کے ساتھ کداور سی جدید طرز کی کھڑکیاں لگی تھیں۔ سورج کی
سورج کی اتری ہوئی شفاف روشنی ان سے چھن کر لائبریری میں گرتی تھی، یوں گویا قدیم کتب کی جاذبیت خود میں سمو کر امرے ہوئے الفاظ کو زندہ کر سکے، اپنی سنہری کرنوں میں لکھے گئے الفاظ کا رقص دکھا سکے، اپنے وجود سے سوئے الفاظ کو جگا کر ثابت کر دکھائے۔ لائبریری میں ترچھی ہو کر گرتی اس دھوپ کا مطلب کوئی کچھ بھی لیتا، ناظرین کے لیے اس کا بس یہی ایک مطلب تھا۔ اسی دیوار کے ساتھ کئی میزیں ایک قطار میں بہت سلیقے سے جمائی گئی تھیں، آگے پیچھے اوپر نیچے، وہاں ہر جگہ شیلف ہی شیلف تھے، کتابوں کی خوشبو تھی، الفاظ کی حدت فضا میں گھلی بخوبی محسوس ہوتی۔ وہ آج ذرا وقت سے پہلے ہی چلی آئی تھی، ان خاموش راہداریوں میں قدم قدم چلتے اس نے اپنے وجود کے اندر پلتی بہت سی الجھنیں سلجھائی تھیں۔ ان کتب نے اسے ہمیشہ کی طرح اٹھا کر گرنے کی تکلیف سے آزاد کیا تھا۔ وہ اپنے ہر کمزور لمحے میں خود بخود ان کی جانب کھینچی چلی آتی تھی، شاید اس لیے کہ یہ کتابیں ذلیل نہیں کیا کرتی، یہ تو سہارا دینے کے لیے لکھی گئی تھی۔ ناظرین کو تو کم از کم یہی لگتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر بیگ ٹیبل پر دھرا اور کرسی کھینچ بیٹھی۔ بوڑھی کتابوں نے آبرو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں پھیلی دھند سی خاموشی بہت جلد بھانپ لی تھی۔ اس کا اندر باہر سنسان لگتا تھا، ماضی کے پردے پر لہراتے تلخ خیام آج بھی اتنے ہی کڑوے تھے جتنے کئی سال پہلے تھے۔ سوچوں کے زہر کو خود میں اتارتی وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خود بھی ویران ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے بھاری ہوتے دل کو گہرا سانس لے کر تسلی دی، ٹیبل پر رکھے اپنے ہاتھوں پر ایک رخسار ٹکایا اور پھر اداسی سے ترچھی ہو کر گرتی دھوپ کو دیکھے گئی۔ آج وہ لائبریری سے کچھ وقت پہلے ہی گھر چلی آئی تھی۔ گھر کے باہر کھڑی چمچماتی گاڑیوں کو دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ آ چکے ہیں۔ اس نے چہرے پر بشاشت لاتے وجود پر پڑی اداسی کی تہ کو جھڑکا، مگر روح پر لگے گھاؤ کسی گہرے زخم کی مانند تکلیف دیا کرتے تھے۔ وہ چہرے کو مسکراتا دیکھ سکتی تھی، لیکن اداسی کی زد میں اپنی سیاہ آنکھوں کا وہ کیا کرتی؟ اس نے گہرا سانس لے کر سر جھٹکا اور پھر دروازہ دھکیلتی اندر چلی آئی۔ کچے بنے صحن میں کمرے سے آتی خوشکپیوں کی آواز پر اس کا جی کرلایا تھا، لیکن پھر بھی وہ ڈٹ کر آگے بڑھائی۔ اس نے کمرے کا دروازہ ہولے سے کھٹکھٹایا اور پھر اندر چلی آئی۔ تائی، تایا اور پھپھو ہمیشہ کی طرح تمکنت سے سر اٹھائے مسکرا رہے تھے۔ شاید ان کی گردن کا سریا ہی تھا کہ جس نے ان سے کوسوں دور دھکیل دیا تھا۔ وہ نازنین تھی، مضبوط اور سنجیدہ۔ اس کی عزت نفس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ ایسے لوگوں سے روابط رکھتی جو اس سے چھوٹا گران تھے، اگر جو بس امی درمیان میں نہ آتی تو۔ اس نے ایک بار پھر سے گہرا سانس لیا تھا، پھر مسکرا کر سلام کرتی آگے بڑھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو نازو؟ ہم تو آج کو سالوں بعد تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ پہلی پہل شائستہ تائی ہی نے کی تھی۔ وہ دھیڑ عمر کی دکھنے میں بہت باوقار سی خاتون لگتی، میٹھی زبان اور کڑوے ارادوں والی شائستہ تائی۔ پہننے اوڑھنے کے معاملے نے انہیں عمر کے اس حصے میں بھی نکھار رکھا تھا۔ وہ خود کا بھرپور خیال رکھتی تھیں، انہیں دیکھ کر کسی کو بھی اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ خود سے لاپرواہ اور بیزار خاتون ہرگز بھی نہیں تھی۔ ابھی بھی برانڈڈ لباس اور پرس اپنے قدموں کے پاس رکھے ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ نزاکت سے مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی ہولے سے مسکرائی تھی، پروفیشنل قسم کی مسکراہٹ تھی وہ، کسی بھی قسم کی گرم جوشی سے آری، خالی سی۔ بہتر تائی، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی آپ کو کافی سالوں بعد دیکھ رہی ہوں۔ اور وہ جواب نہ لوٹاتی ایسا تو ممکن ہی نہ تھا۔ کمرے میں موجود نفوس جانتے تھے کہ یہ محض خالی خلی سا جوابی تاثر نہیں تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ ماضی کی کسی بھی تلخی کو درمیان میں نہ گھسیٹا جائے۔ نہیں تو پھر نازنین کو آپ ابھی بھی جانتے نہیں ہیں۔ اس کا زمانی جواب سن کر پھپھو اور تائی بیک وقت ہنس پڑی تھی۔ تم اب تک نہیں بدلی نازو، کیسی جا رہی ہے تمہاری جاب؟ بھابھی بتا رہی تھی کہ کام کا لوڈ کافی بڑھ چکا ہے اور دیکھنے میں بھی تم پہلے سے خاصی کمزور لگ رہی ہو مجھے۔ اب کے بولنے والی پھپھو تھی، روہیلا پھپھو، غیر جانبدار اور مفاد پرست سی خاتون۔ وہ ایسی عورت واقع ہوئی تھی کہ اگر انہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان کی سینچتی ہوئی ہوتی تو وہ اس سے بھی دریغ نہ کرتی۔ نازنین کو ایسے کسی بھی انسان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کا دل ان سے اچاٹ تھا، بیزار تھا۔ جی پھپھو، ظاہر ہے زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، اس بھاگتی زندگی میں زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو تو تھکانا ہی پڑتا ہے، اسی لیے بس شاید میں آپ کو ذرا کمزور محسوس ہو رہی ہوں۔ ہاں لیکن خوبصورتی کو ذرا گرہن نہیں لگا تمہاری۔
بلکہ میں تو حیران ہوں کہ اس قدر ٹف زندگی میں بھی اب تک اتنی خوبصورت کیسے رہ سکتی ہو۔ تائی کی جانب سے کسے گئے اس جملے پر تایا کھنگارتے ہوئے سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ کمرے میں یکدم ہی آکورڈ سی خاموشی پھیل گئی۔ صوفیہ نے غیر آرام دہ سا پہلو بدلا۔ ان میں اپنی بیٹی کو کسی بھی اذیت سے گزرتا دیکھنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی، لیکن دوسری جانب نازنین جملے کا اثر لیے بغیر مسکرا رہی تھی۔ جب گرہن قدرت نے ہی حق میں نہ لکھا ہو تو کوئی نہیں لگا سکتا تائی، اور جنہیں گرہن کا خوف ہوتا ہے اکثر وہ انہی پر وارد ہو جاتا ہے۔ مجھے اس قسم کا کوئی بھی خوف لاحق نہیں۔ وہ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے اب کے تایا کی جانب پلٹی تھی۔ رمیز انصاری بالکل بھی نازنین کے باپ کا پرتو نہیں تھے، بلکہ ان کا تو کوئی عکس بھی جاوید انصاری کی عکاسی نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ ایک انتہائی خود غرض اور لالچی فطرت کے مرد واقع ہوئے تھے۔ نازنین کو ان سے الگ طرح کی نفرت تھی، گھن والی، گھٹن سی نفرت۔ جاب کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ گزارا تو ہو جاتا ہے نا پیسوں سے؟ وہ تلخی سے مسکرائی تھی، جانے ان کے لیے ہمیشہ سے پیسہ ہی اہمیت کا حامل کیوں تھا۔ جی تایا، اچھا گزارا ہو جاتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی، اللہ کا شکر ہے۔ کئی سالوں کے بعد بھی اس کے پاس اپنے مخالف براجمان افراد سے کرنے کے لیے کوئی بات نہیں تھی۔ شاید ان کے انہی رویوں کے باعث وہ کبھی بھی ان کے ساتھ آرام دہ نہیں ہو سکتی، اور نہ اس کی ایسی کوئی خواہش تھی۔ وہ چائے بنانے اٹھ گئی تو شائستہ یکلختی صوفیہ کی جانب جھکی۔ بات چلائی کہیں تم نے نازنین کی؟ صوفیہ نے مایوسی سے سر نفی میں ہلایا، پھر ایک نگاہ کمرے کے بند دروازے پر ڈالی جہاں سے نکل کر وہ ابھی ابھی گئی تھی۔ نازنین نہیں مانتی بھابھی، کتنی ہی رشتے آئے ہیں مگر وہ ہر ایک کو دیکھے بغیر انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ لو بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ شائستہ بدمزہ سی ہو کر پیچھے ہوئی۔ لڑکی ہے بھابھی، 28 کی ہونے والی ہے، ابھی تو خیر سے لڑکی لگ رہی ہے، کچھ سالوں میں یہ حسن گہنا گیا نا تو کوئی بھی دروازہ پار نہ کرے گا اس کے رشتے کے لیے۔ تم نے کیا اسے گھر میں بٹھا کر بوڑھا کرنا ہے؟ صوفیہ تو روہیلا کی باتوں سے اور ہی بوکھلا رہی تھی۔ نازنین کی بڑھتی عمر کی فکر تو انہیں بھی اب ہر لمحہ کھاتی جا رہی تھی، لیکن وہ اس لڑکی کا کیا کرتی جو ان کی ایک نہیں سنتی تھی۔ بس بھابھی، میں تو اسے ہر طرح سے سمجھا کر تھک چکی ہوں، ہر طرح گھیر چکی ہوں، لیکن میری بات نہیں سنتی یہ۔ ان کی آنکھیں اگلے ہی پل بھیگیں تو روہیلا نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ دبایا۔ مصنوعی پریشانی سے ان کا بوڑھا چہرہ دیکھا۔ آپ فکر نہ کریں بھابھی، ہم ہیں نا اس کے اپنے، ہم رشتہ دیکھیں گے کسی اعلیٰ خاندان کا نازنین کے لیے۔ بس آپ اسے منانے کی کوشش کریں، باقی کام ہمارا ہے۔ اور صوفیہ کو ان کی تسلیوں پر دل ہی دل میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا کہ چلو کہیں سے تو کسی نے اپنا کہا، انہیں نہ صحیح ان کی بیٹی کو ہی۔ وہ سب رخصت ہوتے ہوئی تاکید سے رضا کی شادی میں آنے کا کہہ کر پلٹ گئے تھے۔ رضا شائستہ تائی کا بڑا بیٹا تھا۔ نازنین کو جانے اور کھوکھلے رشتے نبھانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن امی ان کا کیا کرتی جو آج بہت دنوں بعد کھلی کھلی سی دکھ رہی تھی۔ ہم جائیں گے نازنین، ہمیں جانا چاہیے۔ وہ اس کے ہر رنگ سے واقف تھیں، جانتی تھیں اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر وہ سالوں کی جمی برف کو پگھلتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سرد دنیا میں کسی اپنے کو ایک بار پھر سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ لیا دیا سا رہ کر ایک بار پھر سے دیوار نہیں کھڑی کرنا چاہتی تھی۔ امی، مجھے نہیں جانا۔ اس کی آواز بہت سنجیدہ تھی۔ اسی پل برآمدے میں وجدان چلایا، لیکن پھر وہیں ٹھہر بھی گیا۔ پھپھو کا سنجیدہ تاثر اور دادی کا غصے سے تمتماتا چہرہ۔ وہ اس رویے کا عادی تھا، لیکن پھر نازنین کو ہرٹ ہوتا دیکھ اس کے لیے بہت مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ اچھا نہیں جانا تمہیں؟ تو پھر مت جاؤ۔ ماں کا بول تو ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا نا تمہارے سامنے، جو بھی کہتی ہوں کہتی رہوں۔ تم تو اب بڑی ہو گئی ہو، اپنے فیصلوں میں آزاد ہو گئی ہو، تم اب کیوں میری کسی بھی بات پر کان دھرو گی؟ وجدان نے خوف زدہ ہو کر نازنین کی جانب دیکھا۔ وہ لب بھینچے بہت زخمی نگاہوں سے صوفیہ ہی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ لوگ ہمارے اپنے نہیں ہیں امی، یہ لوگ اچھے نہ۔ ہاں، تم نے 4 کتابیں پڑھ کر لوگوں کی نیتیں بھانپنے کا ہنر بھی سیکھ لیا ہے اب کے نازنین، لیکن یاد رکھو کہ تمہاری وجہ سے تمہارا باپ دور ہوا تھا اپنے خاندان سے، تمہاری اس طبیعت کی وجہ سے ہم اس بیابان علاقے میں آ کر رہنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تمہارے باپ کی زندگی کو جہنم بنانے والے یہ لوگ نہیں، تم تھی۔ چھن چھن کی آواز کے ساتھ اس کے اندر کچھ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اس کانچ اس کے دل میں بھی چپ رہے تھے، اور اس کے کئی کانچ خون کے ساتھ اس کی رگوں میں بھی تحلیل ہو گئے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں گلابی سی نمی چمکی تو وجدان یکدم ہی صوفیہ کی جانب بڑھ آیا۔
انہیں کندھوں سے تھام کر شانت رہنے کا اشارہ کیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں نے جھوٹ بولا تھا اس رات؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا گھٹیا الزام کسی پر بلا وجہ عائد کر سکتی ہوں امی؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں کسی کی۔ جو ہوا میری وجہ سے ہوا، میں قصوروار ہوں۔ اب خوش ہیں آپ؟ یہ بھی کہہ دیں کہ بابا اور بھائی کو بھی میں نے ہی مارا تھا۔ کہہ دیں، شاید آپ کے دل پر جمع بوجھ اس طرح ہلکا ہو سکے۔ سفید ٹائلز والے برآمدے میں گویا سانس لینے میں دشواری سے ہونے لگی۔ جو ہوا وہ ہو چکا ہے، اب گزرے ایام پر خوش قلم پھیرنے کا کیا فائدہ نازنین؟ تم نے سچ بولا تھا، سچ بولا ہوگا، لیکن اس دنیا میں مزید کسی اپنے کا سہارا لیے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ تم دونوں کی حفاظت میرے لیے کٹھن ہوتی جا رہی ہے۔ وہ سب گزر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تمہاری یہ باتیں بڑھا چڑھا کر یاد رکھنے والی عادت آخر کب جائے گی؟ تو آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے کہ میں نے سچ بولا تھا نا؟ یا نہیں آپ کو بھی سب کی طرح لگتا ہے کہ میں کسی سراب کا شکار ہوئی ہوں؟ تو پھر سے وہی کر رہی ہو۔ لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں روک چکی تھی۔ وجدان خاموش، لیکن خوفزدہ نگاہوں سے اس کا بدلتا رنگ دیکھ رہا تھا۔ مجھے اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی امی، بہت شکریہ آپ کی وضاحت کا۔ وہ اگلی ہی پل مڑی اور کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے ٹھا کی آواز کے ساتھ بند کرتی دروازے کے پار غائب ہو گئی۔ اگلے چند لمحوں کے لیے کچے بنے صحن والے گھر میں کسی کی بھی آواز نہ ابھری۔ کیاریوں سے لے کر کمروں تک ہر گوشے گویا رک سے گئی تھی، اور پھر صوفیہ کے رونے کی آواز ابھری۔ وہ وجدان کی گلے لگی، بہت بے بسی سے رو دی تھی۔ وجی انہیں بہت ہولے ہولے تھپک رہا تھا۔ پھر انہیں ان کے کمرے میں لے آیا، سائڈ ٹیبل پر رکھی دوائیاں انہیں پانی کے ساتھ دیں، اور پھر انہیں سلا کر کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر چلا آیا۔ اس کا رخ اب کے نازنین کی کمرے کی جانب تھا۔ وہ جب سے امی کے ساتھ بحث کر کے آئی تھی تب سے ایک ہی انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے کھلے بال چہرے پر گر رہے تھے اور خوش آنکھیں دیوار کو یکٹک تکے جا رہی تھیں۔ دروازے کھٹکھٹانے کی آواز پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ وہ جانتی تھی ایسے طوفان کے بعد اکثر کون نمودار ہوا کرتا تھا۔ کیا میں اندر آ جاؤں پھپھو؟ اس نے کمرے کے اندر آ کر گویا اعلان کرتے ہوئے اجازت چاہی۔ نازنین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ 18 سال نوعمر نوجوان تھا، بالکل نازنین جیسا، سیاہ آنکھوں اور سیاہ بالوں والا، پرکشش اور خوبصورت۔ تم اندر آ چکے ہو وجی، اس نے ہولے سے کہا۔ وہ سر ہلاتا آگے بڑھایا تھا۔ اینگر مینجمنٹ ڈس آرڈر ہے آپ کو پھپھو کیا؟ فضول مت بولو وجی، اس نے بیڈ سے پیر اتارے ہوئے تھے۔ وجدان اب کہ اس کے عین سامنے آ بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ ہرٹ ہیں، کچھ پل بعد وہ آہستہ سے بولا۔ نازنین نے آبرو اکٹھے کر کے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کس نے کہا کہ میں ہرٹ ہوں؟ کیا کبھی تم نے مجھے روتے ہوئے دیکھا ہے؟ وجدان خاموشی سے اس کی خشک آنکھوں کو دیکھے گیا۔ اس کے سامنے انگنت ایسے لمحات گزرے جن میں اس نے نازنین کو چھپ کر سسکتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ابھی وہ ان سب کا اعتراف کر کے اس کا مان نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے دھیرے سے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ مضبوط ہیں بہت، میں نے کبھی آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا پھپھو۔ بالکل، تم کبھی دیکھو گی بھی نہیں۔ میں ہرٹ نہیں ہوتی، میں مضبوط ہوں بہت۔ ہرٹ وہ ہوتے ہیں جو کمزور ہوں، میں کبھی بھی کمزور نہیں تھی۔ جانتا ہوں آپ کمزور نہیں ہیں، لیکن پھپھو دادی کی ایک بات ماننے میں کیا چلا جائے گا؟ آپ نے ہمیشہ اپنی مرضی کی ہے، اور دادی نے آپ کو کبھی بھی نہیں ٹوکا۔ اب وہ عمر کے اس حصے میں ہے جہاں انہیں ہر انکار اپنی تذلیل لگتا ہے۔ آپ کو ایک دفعہ چلی جائیں شادی میں، دوبارہ پھر کبھی مت جائیے گا۔ اس نے گود میں رکھی مٹھی بند کی۔ وجدان کی نگاہوں نے اس کی بند مٹھی سے چہرے تک کا سفر کیا۔ میں نہیں جانا چاہتی وجی، مجھے یہ لوگ نہیں پسند۔ کتابیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں پھپھو؟ کہ جو کڑوا لگے اس سے بھی پی جاؤ۔ خود میں اتنی جگہ رکھو کہ ایک جہاں تم میں سما سکے، اور آپ سے چند گھنٹوں کا ایونٹ ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ کتابوں والی لڑکی تھی، اسے کتابوں سے ہی سمجھایا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن وجدان کی جانب پھیری اور پھر اس کے کندھے پر زوردار سی تھپ رسید کی۔ مار کیوں رہی ہیں؟ میری بلی مجھے ہی میاؤں۔ پہلی بات یہ کہ میں بلی نہیں بلا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ مجھے آپ کی بلی بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے پھپھو۔ جتنی ظالم آپ ہیں نا، میں بغیر کسی مالک کے ہی ٹھیک ہوں۔ کتنی باتیں آ گئی ہیں تمہیں۔ ظاہر ہے کتابیں پڑھنے والوں کو باتیں کرنا نہیں آئیں گی تو پھر کس سے آئیں گی؟ ویسے کون سی کتاب پڑھ رہی ہیں آپ آج کل؟ اس نے ایک ہی سانس میں سے سوال کیا تو نازنین کی نگاہیں یوں ہی ساتھ رکھے ٹیبل پر دھری کتاب پر پھسلیں۔ میٹامارفوسس، سر فرانس کافکا کی کتاب پڑھ رہی ہوں۔
وجدان نے چہرہ ذرا آگے نکال کر اس کتاب کو دیکھا، پھر حیران سی آنکھیں نازنین کی جانب پھیری۔ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کو بایولوجی میں کبھی بھی انٹرسٹ نہیں تھا کہ آپ اس کے متعلق کتاب پڑھنے بیٹھ جائیں۔ نازنین نے گہرا سانس بھر کر چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ یہ بایولوجیکل سے زیادہ سائیکالوجیکل ہے وجدان انصاری۔ او، وجی کی منہ سے بس یہی نکلا۔ پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کتاب اچکی اور یوں ہی وہ گردانی کرنے لگا۔ کیا مجھے پڑھنی چاہیے یہ کتاب؟ اس نے کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو نازنین نے کتاب اس کے ہاتھ سے لی۔ ہمیں ہر کتاب پڑھنی چاہیے وجی، تبھی ہم اس بات کا ادراک کر سکتے ہیں کہ کون سی کتاب کتنی گہرائی لیے ہوئی ہے اور کس کتاب میں محض ہوائی باتیں کی گئی ہیں۔ تم کتابوں کے معاملے میں کسی بھی رائے کا اعتبار مت کیا کرو۔ انسانی ذات کے بہت سے پوشیدہ خانے ہوتے ہیں، ہر خانے میں الگ الگ سیاہ سفیدی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ کسی کو ایک کتاب سے کچھ مل جاتا ہے تو کسی کو کہیں اور سے۔ مجھے جو اس کتاب سے مل رہا ہے وہ شاید تمہیں نہ ملے، کیونکہ تم ابھی اتنا لینے کی قابلیت نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی تم نے اس سے کچھ نہ کچھ تو لے ہی سکتے ہو، اور جو تم لے سکتے ہو وہ تمہیں لینا ہی چاہیے۔ اس کی زبان میں کہیں بھی لچک نہیں تھی، نہ وہ جملے ادا کرتے ہوئے لڑکھڑاتی تھی، بلکہ اس کے جملے بہت صفائی سے ایک ہی ربط میں ادا ہوا کرتے تھے، نرمی اور سنجیدگی کا تاثر لیے۔ ٹھیک ہے پھر ڈن۔ ڈپٹی نذیر احمد کی توبۃ النصوح کے بعد میں یہ والی کتاب پڑھوں گا۔ اور نازنین یکدم ہی ہنس پڑی۔ تم نے ابھی تک وہ کتاب مکمل نہیں کی وجہ؟ ویسے تو ایک ہی رات میں تم سارے الفاظ کھا جاتے ہو۔ وجدان کے چہرے پر کربناک سے تاثرات ابھرے تھے۔ پھر اس نے برا سا منہ بنا کر نازنین کی جانب دیکھا۔ مشکل ہے وہ کتاب اور ذرا خشک بھی۔ میں کوشش کر رہا ہوں اسے پڑھنے کی۔ آپ ہنسے مت۔ لیکن وہ سر نفی میں ہلاتی ہنستی جا رہی تھی۔ اسے وجدان کے بگڑتے تاثرات بہت مزہ دیا کرتے تھے۔ اکثر وہ اسے جان بوجھ کر مشکل کتابوں کے پیش لفظ پڑھایا کرتی تھی، تاکہ بس یہ بچوں جیسے برے برے تاثرات سے حز اٹھا سکے۔ ہنستی رہا کریں پھپھو، اچھی لگتی ہیں آپ ہنستے ہوئے۔ اس نے آزودگی سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تو ہولے سے کہا۔ وہ اب کے لب دبائے مسکراہٹ روکے سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا اب جاؤ، مجھے نماز پڑھنی ہے مغرب کی۔ اور ہاں، وہ جو اٹھ رہا تھا واپس بیٹھ گیا۔ کل کالج جا رہے ہو تم؟ اور آئندہ بارش میں نہیں نہانا، تبدیل ہوتے موسم کی بارش صحت کے لیے اچھی نہیں۔ کل ہم ساتھ نکلیں گے صبح، رائٹ؟ آخر میں ایک آبرو اٹھا کر اس کے جواب کو لیے لمحے بھر کا تعاقب کیا تو وجدان نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر کمرے سے باہر بڑھ گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی نازنین کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اگلے ہی لمحے انقا ہوئی تھی۔ اس کی خشک آنکھوں میں بہت باریک سی نمی چمکی، دل تکلیف سے دکھنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، رخ دروازے کی جانب پھیرا، لیکن پھر ٹھہر بھی گئی۔ ایک نگاہ پلٹ کر اس کتاب پر ڈالی۔ وہ اد کھلی تھی اور اس کے صفحات کمرے میں چلتے پنکھے کی ہوا کے باعث پھڑپڑا رہے تھے۔ اس نے اگلے ہی لمحے سر جھٹکا اور وضو بنانے کچن صحن میں لگے بیسن کی جانب بڑھ گئی۔ رات کے اس پہر شہر کی دکانوں کی رونق میں کوئی فرق وارد نہیں ہوا تھا۔ ہر جانب گہما گہمی اور انسانوں کی آمد و رفت اس بات پر شاہد تھی کہ یہ شہر والوں کے جاگنے اور کام کرنے کے وقت کا ایک اہم حصہ تھا۔ اسی مصروف شام میں ایک جانب سڑک کنارے ہر دکان کا شٹر اونچا اور دور سے دیکھنے پر وہ علاقہ کوئی بہت مصروف سی شاہراہ کا منظر پیش کیا کرتا تھا۔ اسی شاہراہ کی سیدھ میں قطار در قطار دکانیں تھیں، جن میں روشن بتیاں جاگی ہوئی اور زندہ دل لوگوں کی جانب اشارہ کیا کرتی تھی۔ دکانوں کی قطار سے کچھ ذرا آگے صاف ستھرے سے ریسٹورنٹ کی قطار شروع ہوا کرتی تھی۔ نت نئے پکوان اور گلاس ڈور سے جگمگ کرتے شفاف سرائے عوام کی دلچسپی کا خاص مرکز تھے۔ اسی شاہراہ کے آخری سرے پر ایک کلینک واقع تھا۔ سارنگ کلینک تھا، عام زبان میں جسے جانوروں کا ہسپتال بھی کہا جا سکتا تھا۔ وہ اس کے صاف ستھرے شیشوں سے ذرا ٹکا کر آپ لوگ اندر کی جانب دیکھو تو آپ کو دکھائی دے کہ شیشے کی دیوار کے ساتھ بہت سے کانچ کے چھوٹے چھوٹے بلاکس تھے۔ ان بلاکس میں بہت سے زخمی جانور رکھے ہوئے تھے۔ زخمی کتوں اور بلیوں کا بخوبی یوں سر ٹکا کر دیکھا جا سکتا تھا۔ اس چھوٹے سے اسپتال کا دروازہ دھکیل کر اگر اندر قدم رکھا جاتا تو اندازہ ہوتا کہ وہ کس قدر صاف ستھرا اور ہلکے رنگوں سے سجایا گیا کلینک تھا۔ شیشے کے دروازوں کے عین سامنے لکڑی کا صاف ستھرا سا ڈیسک تھا، جس پر بیشتر فائلز رکھی ہوئی تھی۔ ایک جانب لیپ ٹاپ بھی کھلا رکھا ہوا تھا اور اس ڈیسک کے پیچھے ایک انتہائی وجیح صورت انسان براجمان محو ہو کر کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے پیچھے کھڑی دیوار مٹیالے رنگ کی تھی۔ جا بجا چھوٹی بڑی پینٹنگ سے سجی وہ دیوار بلا شبہ زندگی کا پتہ دیتی تھی۔
یکا یک دروازے کے اوپر لگی گھنٹی بجی، جو کہ اکثر کسی کے دروازہ کھلنے پر بجا کرتی تھی۔ سارنگ نے مصروف سی سبز آنکھیں اٹھا کر آنے والے کی جانب دیکھا تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ وجیح صورت تھا، بال پیچھے کی جانب جمائے، صاف ستھرا سا۔ اس کا شخصی تاثرات ایک صاف ستھرے رحم دل سے انسان کا پڑا کرتا تھا۔ حرم اریبی کہاں ملے گا؟ آنے والی کی آواز خاصی بھاری تھی اور جسم کا سٹی لگتا تھا، بھاری بھرکم اور طاقتور سا۔ یہ جانوروں کا کلینک ہے، یہاں آپ انسانوں کی بابت کیا پوچھنے آئے ہیں محترم؟ اس نے اسی سکون کے ساتھ کہا، بنا اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہیں ہٹائے۔ آگے والا اس کے عین سامنے جھکا، غراتی ہوئی آواز میں اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں سارنگ، مجھے وہ آدمی ابھی کے ابھی چاہیے۔ سارنگ نے حف سانس کر کے نتنے پھلاتے ہوئے اسے دیکھا، آنکھوں میں ایسا تاثر تھا کہ جیسے کہہ رہا ہو دفع ہو جاؤ، لیکن کہا تو صرف اتنا ہی، میرے یہاں صرف جانور ملتے ہیں جناب، ان جانوروں کے درمیان بیٹھا میں انسان دکھ رہا ہوں، آپ کو کافی نہیں ہے؟ اور یہاں کیا میں نے دکان کھول رکھی ہے کہ کسی بھی داعش سے آپ کو حرم اور جو کوئی بھی ہے وہ نکال کر دوں؟ لیکن اس کی چلتی زبان اگلے ہی پل ٹھہر سی گئی۔ سامنے والے نے چمکتا ریوالور اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور اگلی ہی پل اس کی پیشانی پر نشانے کی صورت رکھا، لیکن اگلے کسی بھی عمل کی نوبت نہیں آئی۔ ایک کلک کی آواز آئی اور سارنگ کے سر پر جھولتا بلب دھماکے کی صورت ٹوٹ کر نیچے گرا۔ کلینک کی ساری بتیاں اگلے ہی پل گل ہو گئیں۔ کسٹی جسم والا بندہ گھوما تو اندھیروں میں کہیں سے بھی پستول کا دستہ اس کی کنپٹی پر زور سے آ لگا۔ اگلی ہی لمحے اسے زوردار لات پڑی تو وہ اڑتا ہوا دوسری جانب ٹیبل پر جا گڑا، اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر مارنے والے کی نشاندہی کرتا، کسی نے انتہائی خاموشی سے اس کی پیشانی پر پستول کی ٹھنڈی نال ٹکا دی۔ کون ہو تم؟ کس نے بھیجا ہے؟ بہت ٹھنڈی آواز تھی وہ، پستول کی ٹھنڈی نال سے بھی زیادہ یخ اور خاموش۔ تم حرم اریبی ہو نا؟ کیا اتنے ایکشن کے بعد بھی یہ پوچھنے کی ضرورت ہے تمہیں؟ اندھیرے سے سارنگ کا بہت جلا ہوا تبصرہ ابھرا۔ حرم نے اس کی پیشانی پر پستول گاڑی تو وہ یکدم بول اٹھا، مجھے ڈرگ ڈیلر عابد یاسین کے بارے میں معلومات چاہیے تھے۔ میں نے یہاں ڈرگز کا کاروبار نہیں کھول رکھا جو تم منہ اٹھا کر کہیں سے بھی چلے آؤ گے، تو میں تمہیں اگلے پچھلے کھاتوں کا حساب دیتا پھروں گا۔ شرافت سے ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ۔ اس کی آواز نارمل تھی، اندھیرے میں اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کس جانب کھڑا تھا اور اس کی پوزیشن کیا تھی، لیکن جو ہی کلینک کی گل ہوئی بتیاں اگلی ہی پر روشن ہوئی تو وہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا سوائے اوندھے ٹیبل کے اس پار گرے شخص کے۔ سارنگ نے گردن ہلائی۔ گرا ہوا بندہ آنکھیں پھاڑے آس پاس دیکھنے کی سعی کر رہا تھا۔ ابھی تو وہ چلا، وہ نگاہوں کے سامنے کھڑا تھا، لیکن اگلی ہی پل وہ کسی خاموش سائے کی مانند گویا غائب ہی ہو گیا تھا۔ سارنگ نے گردن ذرا آگے نکال کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ کسی اور کے بارے میں معلومات چاہیے تمہیں کا کہ؟ مزید سے پوچھا۔ وہ دانت پیستا کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا تھا، پھر ایک قہر آلود نگاہ سارنگ پر ڈالی۔ میں دوبارہ آؤں گا، بتا دینا اس حرم کو بھی، میں ادھر کوئی تمہارا پیغمبر نہیں بیٹھا ہوں کہ تمہارے پیغامات اس تک پہنچاتا رہوں۔ اگر اس سے بات کرنی ہے تو خود کرو، اور اگر اس سے بات نہیں کر سکتے تو کبھی یہاں پلٹ کر بھی مت آنا، دیکھ لوں گا میں تمہیں بھی اور اسے بھی۔ ہاں ہاں چل۔ سارنگ نے بہت بیزار ہو کر اس کے ہاتھ سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اگلی ہی پل ایک آخری کڑوی نگاہ اس پر ڈال کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر ایک نگاہ اس کے سارے پھیلاوے پر ڈالی اور پھر اگلے ہی پل آگے بڑھا ہے۔ کلینک کے اندرونی حصے میں بنی آندھی دیوار کے پار دروازہ تھا، اسے دھکیلا اور پھر چھوٹی سی اندھیر راہداری پار کر کے بڑے سے ہال نما کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے میں جا بجا چھوٹی بڑی سکرینز نصب تھیں، ہر سکرین پر سی سی ٹی وی فوٹیج کی لائیو کوریج دکھائی دے رہی تھی۔ انہی جگمگاتی سکرینز کے سامنے وہ بیٹھا تھا، چہرہ جھکائے دراز سے کچھ نکالتا ہوا۔ ٹیبل پر ایک جانب اس کا چمکتا پستول بھی رکھا تھا۔ سارنگ کچھ آگے بڑھایا تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ کم عمر تھا، 25 سال کا جوان، معصومیت اس کے تاثرات کا خاصہ تھی۔ بھوری آنکھیں بہت سنجیدگی سے ایک فائل کی ورق گردانی کر رہی تھیں۔ وجیح صورت اور ممتاز نقوش ہر ایک کو اپنا گرویدہ کرنے کا ایسا ہنر رکھتے تھے۔ سارنگ نے اس کے برابر رک کر ٹیبل بجایا، تب بھی اس نے جھکی گردن نہیں اٹھائی۔ کیا کرتے پھر رہے ہو آج کل؟ تمہارا جاننا ضروری نہیں، جانو گے تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اس لیے بے خبر ہی رہو۔ اس نے فائل ایک جانب دھری اور چند پیپرز اس میں سے نکال کر ایک ایک کر کے پڑھنے لگا۔
سارنگ نے ناک سے مکھی اڑائی، جیسے اس کی تسلی کے لیے یہ جواب کافی نہیں تھا۔ اپنوں کے درمیان رہ کر کیسا لگا ہے ویسے؟ کیا کوئی تبدیلی محسوس ہوئی تمہیں خود کے احساسات میں؟ سارنگ کے اس سوال میں اب کے واضح دلچسپی ہلکورے لے رہی تھی۔ حرم نے اب بھی چہرہ نہیں اٹھایا تھا، یوں ہی نچلا لب دانتوں تلے دبا کر پڑھتا رہا۔ کوئی فرق نہیں، سب ویسا ہی ہے، بلکہ اپنوں کے درمیان رہ کر مجھے جتنا اجنبی محسوس ہو رہا ہے، پہلے ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا۔ آخر میں اس نے استہزا سر بھی چٹکا تو سارنگ بدمزہ ہوا۔ کتنے عرصے ہم ترستے رہے فیملی کے لیے، اور اب تمہیں قدرت نے ایک تحفے میں دے دی ہے تو تم ناشکری سے باز نہیں آ رہے۔ اکیلے زندہ رہنا انسان کو بہت بے حد تک بے حس کر دیتا ہے بدر۔ وہ بچے جو اپنے والدین پر ایک لمبے عرصے کے لیے انحصار کرتے ہیں اور ہر ضرورت کے وقت ان کی جانب دیکھتے ہیں، وہ ہم جیسوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنا ہر کام خود کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور جانتے ہو سب سے جان لیوا بات اس سارے عرصے میں کیا ہوتی ہے؟ اس نے ایک فائل اٹھا کر سامنے ٹیبل پر دھری اور پھر اگلی فائل کے صفحات الٹنے لگا۔ وہ مصروف سا بولتا جا رہا تھا، یہ کہ ہم چاہ کر بھی کسی پر بھروسہ نہیں کر پاتے، چاہیں تب بھی نہیں۔ مزے کی بات بتاؤں، میں اپنے باپ کو اب بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اتنے عرصے کے بعد بھی۔ سارنگ نے اس کی بات کے اختتام پر ایک گہرا سانس بھرا، پھر سر نفی میں ہلایا۔ اس لڑکے کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، ایک نارمل زندگی کی جانب قدم بڑھاؤ حرم، اور شادی کر لو۔ نارمل زندگی تو خواب ہی رہ گئی ہے، تم شادی کر لو، خود ہی سیٹل ہو جاؤ گے آہستہ آہستہ۔ جو کچھ ہوا تھا وہ اب پیچھے رہ گیا، کوئی بھی ہماری گھات میں نہیں بیٹھا ہوا، سب ختم ہو چکا ہے۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ کہانی ختم ہو چکی ہے، ٹھیک وہیں سے اکثر کہانی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے سارنگ۔ اور اب کے ڈاکٹر صاحب چونکے تھے، اس نے آنکھیں سکیڑ کر حرم کے جھکے سر کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے دروازہ بند کر دیا تھا ان بے نشان گلیوں کا، لیکن ان گلیوں میں اب بھی کوئی قید ہے۔ مجھے اس دروازے کو بند کرنے سے پہلے اسے وہاں سے نکالنا ہوگا۔ حرم، اس نے سر اٹھایا۔ پورا ارتکاز بہت نرم سا تھا، روئی کی گالوں کی مانند۔ کوئی زندہ رہ گیا ہے سارنگ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ششتہ ہی تو رہ گیا۔ لیکن حرم یوں ہی سکون سے بیٹھا رہا۔ ہم نے دروازہ بند کر دیے تھے، لیکن میں نے کہا نا، بھیڑیے جاگ گئے ہیں، وہ سونگ چکے ہیں کہ ایک آخری سروائیول زندہ ہے، اور وہ اس کے پیچھے آئیں گے۔ مجھے انہیں روکنا ہوگا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے اس مرتے شخص سے وعدہ کیا تھا سارنگ۔ وہ وعدہ ہر رات میری روح کو کوڑے برساتا ہے۔ نارمل زندگی کا ہر خواب ایک بار پھر سے دھول کی نظر ہوتا جا رہا ہے، لیکن بس اس ایک آخری کام کے بعد میں کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا، یہ اب خود سے میرا عہد ہے۔ لیکن وہ تو آنکھیں کھولے بے یقینی سے اسے سن رہا تھا۔ اسے اس کی باتوں نے بہت پریشان کر دیا تھا۔ ہم اس قصے کو ختم کر چکے تھے، پھر اب وہ کیا چاہتے ہیں، اور تم کیوں اپنی جان مصیبت میں ڈال رہے ہو حرم؟ یہ تمہارا بلکہ ہم میں سے کسی کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کے پیچھے آتے ہیں تو تم ابھی کے ابھی بند کرو یہ سب اور گھر جاؤ اپنے۔ میں تمہیں ایک بار پھر سے نشانے پر زندہ رہتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں وعدہ کر چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن سارنگ نے تیش میں آ کر دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارے تھے۔ حرم نے گہرا سانس لے کر اسی اطمینان سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس سے ایسے کسی رویے کی توقع کر رہا تھا۔ وعدہ ختم ہو چکا، جس سے تم نے وعدہ لیا تھا وہ مر چکا ہے اب۔ وہ مر چکا ہے، لیکن حرم زندہ ہے۔ اس کی بھوری آنکھیں اب بھی نرم ہی تھیں۔ سارنگ یکدم ہی سیدھا ہو گیا تھا، پھر ہاتھ ہوا میں لہرا کر اسے کچھ سمجھانا چاہا، لیکن بے سود۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اپنی بات کا آغاز کہاں سے کرے اور کیسے کرے۔ تم پاگل ہو کیا؟ مر جاؤ گے؟ ایسے کیسے مر جاؤں گا؟ وہ ہنسا تھا، لیکن سارنگ نہیں ہنس سکا۔ وہ واقعتاً پریشان ہو گیا تھا۔ حرم نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ہولے سے بولا، بھولو مت کہ میں ذرا آباد کا سب سے خطرناک شوٹر رہ چکا ہوں۔ حرم، یہ خطرناک ہوگا، رسکی ہے یہ سب، جانتا ہوں، پھر بھی۔ ہاں پھر بھی۔ کچھ لمحے کوئی کچھ نہ بولا۔ سارے کلینک میں محض کتے اور بلیوں کی آوازیں گونجتی رہیں، لیکن پھر سارنگ کی بہت تھکی تھکی سی آواز اس کے آس پاس ابھری تھی۔ تو مجھے بتاؤ کہ میرے کلینک کو تباہ حال شہر میں بدلنا کب ترک کرو گے؟ جب دیکھو کوئی نہ کوئی تباہی لے کر ہی آتے ہو۔ مجھے چیزیں ایک ہی انداز میں نہیں پسند سارنگ، جانتے ہو تو اس کے لیے میرے بیچارے کلینک کو زلزلوں کی زد میں دینا کیا فرض ہے تمہارا؟ اور اب کی بار وہ تب گیا تھا۔ گردن جھکا کر کاغذات کو سکین کرتا حرم مسکرا، پھر بوری پرکشش سی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سوری۔ دنیا جہان کی کمینگی چہرے پر سجا کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے ہاتھوں مرو گے کسی دن تم، میں بتائے دے رہا ہوں تمہیں۔ تمہارے جانور انتظار کر رہے ہوں گے تمہارا۔ شاباش، جاؤ۔
اس نے دل جلی مسکراہٹ چھپا کر کہا تھا، لیکن سارنگ کی سرخ رنگت بتا رہی تھی کہ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ چکا ہے۔ اس نے شراب سے اس کے ہاتھ سے فائل رکھی تو حرم نے ڈر کر ہاتھ پیچھے کیا۔ اس دن کو اب تک کوستا ہوں میں جس دن میں نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ لعنت ہو تم پر، مجھ پر بھی، آپ پر تو لعنت بے شمار۔ پیچھے سے ہانک لگانا اس نے اپنا فرض سمجھا تھا۔ سچ شکر کہ سارنگ نے اس کی ہانک پر کان، ناک اور دل نہیں دھرا تھا، نہیں تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اس کے باہر نکلتی ہوئی اس نے چند پرچے تازہ فائل میں لگائے، پھر پستول اڑستا اٹھ کھڑا ہوا۔ جاتے جاتے اس نے یاد آنے پر ایک کتاب نکال کر نگاہوں کے سامنے کی اور پھر کچھ سوچ کر مسکراتا اسے اپنے ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کتاب کا نام جانتے ہیں کیا تھا؟ میٹا مورفوسس، جو کہ سر فرانس کافکا کی تحریر کردہ تھی۔